الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ڈفرینسز بٹوین کلچر اینڈ سویلائزیشن۔ کلچر اور سویلائزیشن کے درمیان جو فرق ہے اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس لیکچر کا دوسرا حصہ ہے کہ اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن ورسز ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن، یعنی اسلامی تہذیب و تمدن اور مغربی تہذیب و تمدن کا ہم جائزہ لیں گے، ان کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تہذیب و تمدن میں جو فرق ہے اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن میں، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کے جتنے بھی ہیں کلچر اور سویلائزیشنس تہذیب و تمدن ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے یہ سب سے سپیریئر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ اس دین کو ہر صورت میں دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ اس نے یہ دین آیا ہی دنیا میں غالب ہونے کے لیے ہے، تو اس کی جو تہذیب و تمدن ہے، اس کی جو ہیں سارے احکامات امپلیمنٹیشن یہ پوری دنیا کے لیے ہیں، اور یہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ تو اسلام میں کلچر اینڈ سویلائزیشن یہ ایک حقیقت ہے، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو منوایا ہے، منوا رہی ہے اور منوائے گا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے نا، ہم نے اس کا جائزہ لے لیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ جو کلچر ہے تہذیب ہے اسلام میں۔ تو اب ہم نے جو اس کا جائزہ لینا ہے نا اسلامی تہذیب و تمدن کا، وہ کامن لینا ہے، تہذیب کیا ہے اور تمدن کیا ہے، اس لیے اس کا ہم نے مختصر طور پر اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تہذیب نمبر 1، تہذیب آپ یوں کہہ لیں کہ یہ تھیوری ہے، اور تمدن یہ پریکٹیکل ہے، یا آپ کہہ لیں کہ تھیوری تہذیب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات ہیں، اور تمدن ان پر عمل ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب علم ہے اور تمدن اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کچھ آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس پر وہ تہذیب ہے، اور جب اس پر آپ عمل کریں گے تو یہ تمدن بنتا چلا جائے گا۔ تمدن شہری زندگی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کلچر کا ہے، اچھا آگے تہذیب و تمدن کا کیا ہے کہ تہذیب و تمدن جو ہے یہ یعنی تمدن انسان کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور تہذیب لٹریچر ہے۔
یہ ڈفرینسز اس میں آ رہے ہیں نا. اچھا ہمارے جو سلیبس کا حصہ ہے نا کلچر اینڈ سویلائزیشن کا ڈفرینسز جو ہیں اس میں کامنلی 9 پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں کلچر اور اسلامک سویلائزیشن کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پر یہ پہلے جو ہم نے 3-4 ڈسکس کیے ہیں وہ ان 9 میں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ڈفرینسز بٹوین کلچر اینڈ سویلائزیشن کہ اس کے کلچر اور سویلائزیشن میں جو فرق وہ اب کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو آور کورس جو نوٹس ہیں ہمارے اس کے مطابق جو 9 پوائنٹس ہیں ان میں سے پہلا کیا ہے فرق کلچر اور سویلائزیشن کا کہ کلچر از این اینڈ ویلیوز اینڈ گولز. یعنی کلچر جو ہے وہ کسی چیز کا اختتام ہے منزل ہے. کلچر منزل ہے. ٹھیک ہے ان اٹ سیلف اپنے آپ میں. وائل سویلائزیشن از مینس ٹول اینڈ ٹیکنیک اور سویلائزیشنز جو ہیں وہ ٹولز یعنی اس کے ہتھیار ہیں اور طریقے ہیں ٹیکنیکس ہیں اس کے ذرائع ہیں منزل تک پہنچنے کے. ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ کلچر منزل ہے ڈسٹنکشن ہے ڈیسٹینیشن ہے اور جو سویلائزیشن ہے اس پر پہنچنے کا ایک طریقہ ہے کہ مثلا یہ جو ہم نے بات کی کہ جو کلچر ہے یہ مذہب ہے نا تعلیمات اور سویلائزیشن کے ذریعے ہم اس پر پہنچیں گے عمل کر کے اس پر پہنچیں گے اس منزل تک. منزل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا مذہب پر پیروی کرنا احکامات پر پیروی کرنا. تو یہ اس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچیں گے. تو پہلا کیا ہوا کہ کلچر منزل ہے سویلائزیشن منزل تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. کلچرل فیکٹس لائک بلیف کلچرل جو ہے نا وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ایمان کی طرح ہے. جو احکامات ہیں ان پر جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جب تک ہم عقیدہ ایمان نہیں رکھیں گے تو ان پر عمل نہیں کر سکتے. آرٹ اینڈ لٹریچر فن بھی ہے اور تعلیمات بھی ہیں. جو کلچر ہے یہ تعلیمات ہے. ٹھیک ہے جیسے پروز نظمیں پوئٹری شاعری ناول وغیرہ. ٹھیک ہے گیو ڈائریکٹ سیٹسفیکشن ٹو دا ریڈر یہ پڑھنے والے کو براہ راست یعنی سیٹسفائی کرتے ہیں. ناول کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی پوئٹری پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی کہانی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات اسی وقت اس پر پڑھنے والے پر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کی فیلنگز اس کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہ کچھ سیڈ پوئٹری پڑھ رہا ہے تو اس کے جو ایموشنز ہیں وہ سیڈ ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر وہ کوئی یعنی تربیہ جو ہے پڑھ رہا ہے مزاحیہ تو اس کے ایموشنز مطلب فیلنگز ایسے ہوتی چلتی چلی جائیں گی. ایسے ہی ناولز بھی ہیں کہ جس طرح کا ناول آپ پڑھیں گے اس طرح کے آپ کے ایموشنز ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ ڈائریکٹ اثر کرتا ہے اس پر. ٹھیک ہے اچھا while equipment of civilization such as cars computers refrigerator do not give direct satisfaction. اب یہ جو سویلائزیشن ہے سیٹسفیکشن تک پہنچنے کے ذرائع کون سے ہیں؟ کار ہے تو کار ڈائریکٹ سیٹسفائی نہیں کرتی. کمپیوٹر ہے کمپیوٹر ڈائریکٹ سیٹسفیکشن نہیں کرتا انسان کی. ریفریجریٹر ہے ڈائریکٹ نہیں کرتا. اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان سب چیزوں سے. ڈو ناٹ گیو ڈائریکٹ سیٹسفیکشن یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ ڈائریکٹ سیٹسفیکشن نہیں کرتی انسان کی تسلی نہیں کرتی. Thus civilization is
Alternarian it gets help in achieving the end. Civilization جو ہے, تہذیب جو ہے, وہ منزل کو پانے کے لیے مدد کرتی ہے. منزل کیا ہے؟ تمدن. کلچر ذرائع ہیں منزل تک پہنچنے کے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا تھا کیا کہ کلچر منزل ہے اور سویلائزیشن ذرائع ہیں ان تک پہنچنے کے. دوسرا ہے کہ کلچر ہیز نو ویلیو ان اٹ سیلف. کلچر کی کوئی اپنی ویلیو نہیں ہے, بٹ اٹ از اے میجرمنٹ بائی وچ وی کین ویلیو ادرز آرٹیکلز آف سویلائزیشن. بلکہ یہ ایک پیمائش کا پیمانہ ہے جس سے ہم جو سویلائزیشن کے متعلق جو بھی باتیں ہوتی ہیں نا, ان کی حقیقت کو, ویلیو کو, اہمیت کو ماپ سکتے ہیں. خود یہ اس کی ویلیو نہیں ہے, بلکہ سویلائزیشن کے ساتھ اس کی ویلیو ہے. کلچر کی اپنی کوئی ویلیو بذات خود نہیں ہے. وی کین ناٹ ڈٹرمائن دا ویلیو آف کلچر, یعنی اس کا ہم نہیں اندازہ کر سکتے کلچر کا. جیسے بلیوز عقائد, عقیدہ ہے, ایمان ہے. اب کسی شخص کو دیکھ کر تو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, یہ کون سے مذہب کا پیروکار ہے, اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. بظاہر دیکھنے کے وقت کسی کو دیکھ کر ہم یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. نارمز, آئیڈیاز, اس کسی شخص کے خیالات کیسے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم گیس نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سے کوئی ڈسکشن نہ ہو جائے یا اس کی کوئی تحریر نہ پڑھ لی جائے, تو اس وقت تک ہم اس کو نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. بٹ دا ویلیو آف اینی تھنگ کین بی ڈٹرمائنڈ بائی اٹ سیلف میجرمنٹ اسٹینڈرڈ. کلچر از اے میجرنگ روڈ اور وینگ بیلنس. یعنی جو کلچر ہے نا, یہ اس کی پیمائش کا ایک طریقہ ہے اور اس کو بیلنس کرتا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ کیا ہوا کہ جو کلچر ہے اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی ویلیو ہے تہذیب کے ساتھ. جب تہذیب آئے گی تو ویلیو آئے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مذہب ہے نا, اب مذہب ٹھیک ہے, مذہب کی امپورٹنس اس وقت ہوگی جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے دلوں میں تب ہی اس کی ویلیو آئے گی. اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارے دلوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ ہے کہ کلچر خود میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بلکہ اس کی ویلیو ہے تہذیب کے ساتھ مل کر بنتی ہے. اچھا, آگے ہے تیسرا, سویلائزیشن از آلویز ایڈوانسنگ بٹ ناٹ کلچر. تہذیب ہمیشہ جدید ہوتی ہے, جدید سے جدید تر, لیکن کلچر نہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر کلچر تعلیمات ہے نا, مذہب ازل سے ایک رہا ہے. دین ازل سے ایک رہا ہے, ہم اس کی امپلیمنٹیشن بدلتی رہی ہیں. تہذیب کے ذریعے اس پر عمل درآمد کے طریقے مختلف رہے ہیں. دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ دین ہے, یہ ازل سے ایک رہا ہے سارے پیغمبروں کا. رسالت آگے بدلتی رہی ہے, وہ امپلیمنٹیشن ہے, وہ تہذیب ہے. جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی دین ازل سے ایک رہا، لا الہ الا اللہ سب آگے، ہر نبی کی رسالت بدلتی رہی ہے، اور وہ ہے تہذیب، وہ امپلیمنٹیشن، تعلیمات ایک ہی رہی ہیں، اس کے طریقے مختلف رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کلچر ایک نہیں رہا، مراد اس کے جو ہے نا عمل کرنے کے طریقے ایک نہیں رہے، تہذیب ایک جدید سے جدید تر ہے، تو یہ جو ہے تہذیب، اس کے کام کرنے کے طریقے، جیسے مثلا میں آپ لگا لیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈیپینڈ کی چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی باتیں ایسی جو امت پر چھوڑ دیں، یا سارا کچھ کر بھی دیا ہو۔ تو آج کل جتنی ترقی ہو رہی ہے سائنس کے ذریعے، تو جدید سے جدید مسائل آ رہے ہیں اور ان کا حل نکل رہا ہے اجتہاد کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یوں یہ جو اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈوانس نہیں ہے، یہ کلچر ہے۔ کلچرل فیکٹس لائک ڈرامیٹک پلے اور پوئمز may not be necessarily better today than the plays or poem of Shakespeare، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے اور نظموں کا حال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آج کا پرانے وقتوں کی نظمیں اور ڈرامے مقبول تھے یا موسٹ امپورٹنٹ تھے، آج کے بھی ایسے ہی ہوں، نو۔ تو تیسرا پوائنٹس کیا ہوا کہ جو سویلائزیشن ہے یہ ہمیشہ ایڈوانس رہتی ہے، اس میں جدت رہتی ہے، نئے سے نئے امپلیمنٹیشن کے طریقے آتے رہتے ہیں، لیکن کلچر وہ ایز اٹ از ہے۔ اچھا آگے پوائنٹ ہے، civilization is easily passed without much effort to the next generation۔ تہذیب کو یعنی بہت بڑی کوشش کیے بغیر دوسری جنریشن نسل تک منتقل کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ کیوں کہ مثال کے طور پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو دیکھا کوئی کام کرتے ہوئے، ہم ویسے کرنا شروع کر دیا، رسم و رواج اڈاپٹ کر لیے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے بعد دادا دادی کو دیکھا، انہوں نے وہ شروع کر دیے، انہوں نے ایسے، اب ہماری جو بچے ہیں وہ ہمیں جو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے، رسم و رواج کرتے ہوئے وہ اڈاپٹ کر جائیں گے۔ تو یوں یہ جو سویلائزیشن ہے نا، اس کو نئی نسل میں منتقل کرنا آسان ہے، کیونکہ بچے دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا بٹ نو کلچر کو ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا تعلیم ہے نا، مذہب کی تعلیم ہے، یہ آپ اس میں باقاعدہ اداروں میں داخل ہونا پڑے گا، کتابیں پڑھنے پڑیں گی، اس کے امتحانات، اس کے پاس سب کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن سویلائزیشن کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کلچر کے لیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یوں کلچر جو ہے نا، اس کو نئی نسل منتقل کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ تہذیب نئی نسل کو منتقل کرنا بہت آسان ہے، بلکہ یہ خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ ان یہودانہ او یمسرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، وہ عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی وہ جس طرح کے رسم و رواج اپنے ماں باپ کو بچہ کرتے دیکھتا ہے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہوا کہ سویلائزیشن کو اگر دوسری نسل میں منتقل کرنا آسان ہے، کلچر کو منتقل کرنا آسان نہیں ہے، یہ ٹف ہے، ٹائم لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے آ جائیں۔ پانچواں پوائنٹس کیا ہے کہ سویلائزیشن میں بی بوراؤڈ وداؤٹ میکنگ اینی چینج بٹ ناٹ کلچر۔
جو سویلائزیشن ہے نا، اس کو بغیر کسی تبدیلی کے یعنی اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر کلچر پر نہیں۔ کلچر کو ایسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بورنگ دا کلچرل فیکٹ لائک اینی پولیٹیکل، اکنامکس اور سوشل بلیف requires some unnecessary alteration to adjust in the new cultural environment, while this is not necessary to make any material change in the civilization equipment such as TV, computer, etc. یعنی اس کو کلچر ہے نا، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اب جہاں انسان رہ رہا ہے وہاں پر، اب مثال کے طور پر ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، تو گاؤں میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے مختلف رسم و رواج، شہر میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے مختلف رسم و رواج، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا وہ یعنی تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تہذیب و تمدن پر یعنی وہ کچھ چینجنگ ہو سکتی ہیں، تمدن پر چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر تمدن مذہبی احکامات ہے نا تو اس پر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سویلائزیشن اگر عمل درآمد ہے تو اس میں ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ امپلیمنٹیشن چینج ہو گئی، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمانا جو بیٹھ کر نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کر پڑھ لے، یہ بھی چینجنگ ہو گئی۔ اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، یہ اور چینجنگ ہو گئی۔ یا روزہ ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو رمضان میں بیماری کی وجہ سے تو وہ بعد میں رکھ لے، امپلیمنٹیشن چینج ہو گئی، لیکن ہے وہی روزہ کی کلچر، روزے کی حیثیت وہی فرضیت کی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے جو ہمارا ہے 6 نمبر ہے کہ کلچر ریلیٹس ٹو انر کوالٹیز آف سوسائٹی۔ جو کلچر ہے نا یہ معاشرے کی جو نا اندرونی کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، ان کے متعلق ہوتا ہے، جیسے مذہب ہے، رسم و رواج ہیں، کنونشن وغیرہ۔ اب یہ اندرونی معاملہ ہے ہر ایک معاشرے کا، ہر ایک فرد کا، ہر ایک لوگوں کا، کہ وہ جو مرضی مذہب اختیار کریں، جو مرضی رسم و رواج اختیار کریں، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس میں نہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے، نہ کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے یہ خالصتاً اندرونی معاملہ ہے۔ while civilization relates to the outer form of society such as TV، جبکہ جو سویلائزیشن ہے یہ معاشرے کا یعنی بیرونی حصہ، جو نظر آنے والا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ٹی وی ہے یا اس طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، یا اوورآل آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کسی کے ہاں اگر آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر مسجد ہوتی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ کسی مسجد میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سارے لوگ جو ہے نا وہ آمین بالجہر اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ اور اگر کسی ایسی مسجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کن لوگوں کی مسجد ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی مسجد میں چلے جاتے ہیں جہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کن کی مسجد ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوبند مکتبہ فکر کی
یہ معاشرے کی یعنی یہ ہیں یہ آؤٹ سائڈ کی چیزیں ہیں، یہ نظر آ جاتی ہیں، یہ سویلائزیشن ہے. اور کسی کا مذہب کیا ہے، کسی کا عقیدہ کیا ہے، کسی کے یعنی وہ بلیوز کیا ہیں، یہ اندرونی چیزیں ہیں اور یہ ہے کلچر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ہے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کلچر از مور اسٹیبل دین سویلائزیشن. کلچر تہذیب سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے. مثال کے طور پر دین ہے نا، اور دین یہ کتنا مستحکم ہے، اتنا مستحکم ہے کہ 1400 سال سے وہی آ رہا ہے اور قیامت تک وہی چلے گا، یہ اتنا سٹیبل ہے. سویلائزیشن کیا ہے، اس کے احکامات زمانے کے لحاظ سے بدلتے بھی چلے جائیں گے، اور امپلیمنٹیشن اس پر عمل درآمد کرنے کے ذرائع بدلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تھرو اجتہاد، کیونکہ پیغمبر تو آپ کو آئے گا نہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. تو یہ جو کلچر ہے نا، یہ موسٹ اسٹیبل دین سویلائزیشن. کلچرل چینج ٹیکس پلیس ان ایئر اور ان کنٹری سینچریز. کلچر جو ہے نا، یہ اس کی تبدیلی میں سال لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں. یعنی جب کبھی کوئی نبی آتا تھا تو یہ جو ہے نا وہ مذہب چینج ہوتا تھا. کلچر مین جہاں ریلیجن یعنی کہ جو احکامات ہوتے ہیں، اور جو سویلائزیشن ہے چینج ویری ریپڈلی، یہ بہت تیزی سے یعنی چینج ہو جاتی تھی، دیکھ کر ہو جاتی ہے. اب کسی کی مذہب کی تعلیمات اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. مثال کے طور پر جو درس نظامی کرتے ہیں، جو علماء کا کورس کرتے ہیں، تو ان کو علماء کا کورس عالم بننے کے لیے، کورس کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 8 سال لگیں گے درس نظامی میں، تب جا کر وہ کلچر کے قابل ہوگا. اور امپلیمنٹیشن کے لیے یہ جلدی ہو جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ کر فوراً اس طرح کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے، قوما، جلسہ، تشہد، یہ سب کچھ. تو یہ جلدی تیزی سے پھیلتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے. جبکہ کلچر یہ مستحکم ہے، سالوں میں صدیوں بعد اس میں چینجنگ آتی ہے، تہذیب بہت جلدی بدل جاتی ہے. اچھا، نیکسٹ ہے کہ ویریبلٹی آف کلچرز میں ناٹ بی اکوپینڈ بائی ویریبلٹی آف سویلائزیشن ایٹ ڈفرینٹ پلیسز. جو کلچر کی ویریبلٹی ہے، ممکن ہے کہ وہ یعنی کسی ایک جگہ پر نہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے یا اس کی وہ ویلیو نہ ہو جیسی سویلائزیشن کی ہے. ہر جگہ پر ہر چیز کی ایک ہی طرح تو ویلیو نہیں ہوتی نا. اسلامی ممالک میں اسلام کی ویلیو ہے، جو کرسچین ممالک ہیں ان میں کرسچین مذہب کی ویلیو ہے. اب ہمارے مسلمان کے ہاں یہودی یا عیسائی مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کلچر ہے نا ان کے ہاں اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگرچہ ویلیو وہ دل سے تو تسلیم کرتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کرتے، ویلیو تو ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کلچر کی ویلیبلٹی ہے اتنی ہی تہذیب کی بھی ہو، نہیں، اس میں فرق ہو سکتا ہے. سویلائزیشن میں بھی سملر ان ویریبل کلچر ایریاز. بہت سے کلچرل ایریا علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ سویلائزیشن ایک ہوں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر فار انسٹنس there is a great difference between American and Indian culture.
انڈین کلچر میں اور امریکن کلچر میں بہت فرق ہے، کیونکہ انڈین ہندو مت ہیں، سکھ مت ہیں، اور امریکن کرسچین ہیں، تو بہت بڑا فرق ہے ان کے عقائد میں، ان کے بیلیوز میں، ایمان میں، فیتھ میں بہت بڑا فرق ہے. بٹ دیر آر مینی سملیرٹیز ان دیئر سویلائزیشنل اکوپمنٹ. ان کی تہذیبوں میں بہت سی مطلب ہیں سملیرٹیز، مماثلت ہے، ایک جیسی ہیں. وہ بھی مسلمانوں کے دشمن، یہ بھی مسلمانوں کے دشمن. ٹھیک ہے، الکفر ملت واحدہ کے تحت ان کی تہذیبوں میں جو فرق ہے، کلچر میں فرق نہیں ہے. اچھا، تو نیکسٹ ون ہے جو لاسٹ ون ہے 9 نمبرس جو پوائنٹس ہے، کلچرل از اے سوشل فیکٹ. یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے. کریشن آف دا ہول سوسائٹی وائل سویلائزیشن از انوینشن آف دا اینی اکوپمنٹ میں بی بائی اے سنگل انڈیویجول. کریشن آف دا ہول سوسائٹی یعنی سارے معاشرے کی جو پیدائش کلچرل سے، یہ حقیقت ہے. لیکن سویلائزیشن انوینشن آف اکوپمنٹ میں بھی بائی اے سنگل انڈیویجول، انفرادی طور پر بھی. یعنی آپ یوں اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ کلچرل کا تعلق پورے معاشرے سے ہے اور سویلائزیشن کا تعلق انڈیویجول سے ہے، انفرادی شخص سے ہے. تو وہ تو سب کو ہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، کلچرل یعنی مذہب کوئی بھی ہے، اور اس پر جو عمل درآمد ہے وہ مختلف ہے. سویلائزیشن ہے، یہ رسم و رواج ہیں وہ الگ سے ہیں. تو یہ جو ہے نا اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کی، جو کلچر اینڈ سویلائزیشن کی جو ڈفرینسز ہیں، اس میں ہم نے تقریباً 9 یہ اور 3-4 پوائنٹس پہلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، 10-12 پوائنٹس ہم نے کر لیے ہیں. تو ان کو اگر آپ سمجھ جائیں اچھی طرح سے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے، یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈفرینسز ہیں کلچر اور سویلائزیشن میں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مطلب آج کے موضوع کے حوالے سے یہ اتنے ہی کافی ہیں. اگر کہیں ضرورت پڑی تو پھر اب مزید ہم کر لیں گے، لیکن امید ہے کہ ضرورت پڑتی نہیں ہے، یہ اتنے کافی ہوں گے. اچھا، جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ورسز ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن. اسلامی کلچر کا اور جو مغربی کلچر ہے اس کا تقابل، موازنہ. تو سر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موازنہ یا تقابل یا کمپیریزن یہ ہمیشہ ایک جیسی چیزوں کا ہوتا ہے. اب اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن الہامی ہیں، ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن سیلف میڈ ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں انسانوں کی. تو اس میں تقابل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. پہلا ہی فرق یہ ہے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، دی گئی ہیں، اور ویسٹرن کلچر جو ہے سویلائزیشن ہے یہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ فرق یہ ہے کہ اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور جبکہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں سراسر اس میں نقص بھی ہے، اس میں کمی بھی ہے، اس میں خامیاں بھی بہت سی ہیں. پھر آپ دیکھیں اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن پر عمل کرنے سے
آپ کی دنیا بھی بنتی ہے، سنورتی ہے، اور آخرت بھی سنورتی ہے. جبکہ ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن پر عمل کرنے سے میں بھی دنیا میں تو کچھ آپ کو آسائشیں حاصل ہو جائیں، لیکن آخرت کے حوالے سے آپ بالکل خالی ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن پر عمل کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے، جبکہ ویسٹرن کلچر سویلائزیشن سے تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن یہ بندے کو اپنے مالک خالق کے قریب کرتی ہے. ویسٹرن کلچر جو سویلائزیشن جو ہے یہ بندے کو اپنے مالک اور خالق سے دور کرتی ہے. اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن مذہب کے قریب کرتی ہیں، ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن یہ مذہب سے بھی دور کرتی ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن جو ہے نا اس پر عمل کرنا آسان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ الدین یسر، کہ دین آسان ہے. اور ویسٹرن کلچر سویلائزیشن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یا دوسری جتنی بھی تہذیبیں، مغربی تہذیب سے ہٹ کر بھی جتنی بھی تہذیبیں، مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پر دے دیتا ہوں. اسلامک کلچر اور سویلائزیشن میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کو ڈیورس ہو گئی، اب اس کے لیے سیدھا سا یہ ہے حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے. جب عدت پوری ہو جائے وہ جہاں چاہے نکاح کرے، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے نہ جائے، جو مرضی کپڑے پہنے، جو مرضی بناؤ سنگار کرے، جو دل کرتا ہے کرے، وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے کلچرز میں آپ چلے جائیں، مثلا ہندو کلچر میں ہی آ جائیں. ہندو کلچر میں جس عورت کو ڈیورس ہو جائے، اب وہ اس عورت کی جو زندگی ہے وہ جہنم بن جاتی ہے، یا جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر وہ معاشرہ کر دیتا ہے ہندو کلچر اینڈ سویلائزیشن میں. کیوں؟ اس کے لیے الگ کمرہ مخصوص کر دیا جاتا ہے جہاں سے وہ اور کہیں نہیں جا سکتی. اس کے لیے سفید رنگ کے کپڑے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، کوئی اور کپڑے نہیں پہن سکتی. اسلام میں کلچر میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مطلب دن کے وقت کھانا کھا سکتی ہے، رات کے وقت جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے لیے کھانا جائز نہیں. اسلامی کلچر اور سویلائزیشن میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہندو تہذیب میں ڈیورس کے بعد یا ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد عورت تھرو آؤٹ لائف اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہن سکتی. اسلام میں تو اس طرح کی، اسلامی کلچر سویلائزیشن میں تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یوں مطلب یہ جو ہے نا اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشنس، اس پر عمل کرنا آسان ہے اور ویسٹرن کلچر پر عمل کرنا مشکل ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف. اس کے لیے اب اسلامی کلچر حیا اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کا ایک لا ينفک جز ہے، اٹل حقیقت ہے. جبکہ ویسٹرن کلچر سویلائزیشن میں آپ کو شرم و حیا نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ویلگرٹی اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن میں یعنی یہ ڈیسنٹ ہے، مہذب ہے. اور جو ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے وہ ویلگرٹی ہے، اس میں آوارگی ہے. اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ہم دیکھیں اسلام کا کلچر یہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو اور اللہ کی رضا حاصل کرو، اور جو نہیں کرے گا ان کی خدمت
تو اس پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول نے. یہ اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے، ماں باپ کی عزت کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا. اب مغربی کلچر کیا کہتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ. سراسر اللہ کے حکم کی نافرمانی. اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن یہ کہتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. چھوٹوں کی عزت کرو، اس پر رحم کرو، چھوٹوں پر، بچوں پر. اب ویسٹرن کلچر کیا کہتا ہے کہ ان کے لیے یعنی نرسریاں بنی ہوئی ہیں، نرسری ہوم بھی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر داخل کروا دیتے ہیں تاکہ خود عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن کا نا ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن ویحفظوا فروجہن. اے لوگو، اے میرے نبی، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، نیچی نگاہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جبکہ مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن میں کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت تو دور کی بات، شرمگاہوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے. باقاعدہ اس طرح کے جو ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو حکومت تحفظ دیتی ہے، ان کو اڈاپٹ کرتی ہے، ادارے بنے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو آوارگی ہے، یہ گناہ اور پھیلے، بجائے اس کے کہ اس کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے بالکل. اسلام میں تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے کہ وہ نامحرم کو دیکھتی ہیں، کانوں کا بھی زنا ہے کہ وہ بری باتیں سنتے ہیں، زبان کا بھی گناہ ہے کہ وہ بری بات کرتی ہے. تو ویسٹرن کلچر میں تو اس طرح کی کوئی آپ کو تعلیم نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، پھر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو کہا تھا نا، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بہتر ہے بے یقینی. یعنی یہ جو تہذیب ہے نا جس کے پیچھے بھاگے چارے جا رہے ہو آنکھیں بند کر کے، ان کو مخاطب کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمہارے سر پر اس تہذیب کا جادو چڑھا ہوا ہے نا، بھوت سوار ہے، تو دوسروں کی چیزیں اڈاپٹ کرنے، اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنے سے اپنی جو ہے نا وہ کمزور چیز بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس تہذیب کو وحشیانہ تہذیب کہا ہے. ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وحشیانہ کہا، حالت نزع میں کہا ہے کہ جو ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے یہ حالت نزع میں، حالت نزع کا جب جو مرگ الموت، جب موت قریب ہو تو وہ وقت جو ہوتا ہے اس کو نزع کا عالم کہتے ہیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیشین کی تھی کہ یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. یعنی اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے یعنی پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں. وہاں پر ہمارے ہاں ہمارا اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کیا ہے کہ غیر محرم مرد عورت ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، فرینڈشپ، دوستیاں. اور ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن میں کیا ہے، وہ بڑے فخر سے سرے عام چل پھر رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے. بھائی کسی کے ساتھ پھر رہا ہے، بہن کسی کے ساتھ پھر رہی ہے، بیٹی کسی کے ساتھ پھر رہی ہے، اور اس کو وہ بڑا فخر سمجھتے ہیں. اسلام نے تو اس طرح کی چیزوں پر بہت پابندی لگائی ہے کہ اس طرح کی آوارگی اسلام میں نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی کلچر اینڈ جو سویلائزیشن ہے نا، یہ سراسر یعنی پاکیزہ، صاف
اور جو ویسٹرن کلچر ہے یہ سراسر گند ہی گند. اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں جاؤ تو خوب زیب و زینت کر کے جایا کرو، اچھا لباس پہنے. عام حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور و شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. تو وہاں پر تو صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. صفائی کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک جسمانی صفائی ہے، ایک روحانی صفائی ہے. روحانی صفائی کیا ہے؟ انسان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہو، سرشار ہو انسان کا دل، یہ روحانی صفائی ہے. اور وہاں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، کسی کا برا کرنا نہیں ہے، اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے، اچھا سوچنا ہے. یہ ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن میں کیا ہے؟ ان کی سوچ غلط، ہر وقت وہ اپنے دشمنوں جو ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ختم کرنے کے چکروں میں ان کی ساری صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کپڑے پہننا اس معاشرے میں، مغربی تہذیب میں کپڑے پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے. کپڑے جس نے کپڑے پہنے ہیں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس کو. جبکہ مثلا اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے نا، تو اس میں عورت پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی، اس کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کی، بلکہ عورت کو تحفظ دیا ہے یہ ہوس پرستوں کی نگاہوں سے. لیکن وہ شخص جو مغربی تہذیب ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اسلامی ممالک میں، اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن میں یعنی بے پردگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے. جبکہ وہاں پر جتنا جو بے پردہ ہوگا عورت یا مرد اتنا ہی اس کو مطلب زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اللہ یعوذ باللہ ثم اللہ یعوذ باللہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑانا وہ فخر سمجھتے ہیں ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. شادی سے پہلے مرد عورت کے اسلامی تہذیب و تمدن میں ہر طرح کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یعنی وہاں کیا ہے، 2 3 بچے ہو جاتے ہیں ناجائز، اور شادیاں بعد میں ہوتی ہیں. تو وہ مطلب اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن سراسر حیا ہی حیا ہے، جبکہ ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن سراسر بے حیائی، ویلگرٹی. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر یہ تنقید کی تھی، جو مغرب کے دل دادا ہیں نا، جن کا دل کرتا ہے کہ اسلامی ممالک میں بھی اس طرح کی تہذیب آئے، مغربی تہذیب آئے. نو، کیوں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازۂ تجدید، مشرق میں تقلید فرنگی کا بہانہ، کہ یہ جو ہے نا ماڈرنائزیشن کا روشن خیالی کا جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے ذریعے یعنی جو مغرب مشرق کی جو ہے نا تہذیب و تمدن اور ان پر ان کے پیچھے چلنے کا، ان کی کاپی کرنے کا یہ بہانہ بنا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ان پر بہت گہری تنقید کی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ وہ مغربی تہذیب کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا. یورپ میں بہت عرصہ رہے ہیں، تعلیم حاصل کی انہوں نے وہاں سے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ان کی ویلگرٹی، ان کا آوارہ پن، ان کی بے حیائی، یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں. ٹھیک ہے. مطلب اب بھی آپ دیکھ لیں کہ کہیں ساؤتھ افریقہ میں یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں کوئی میچ ہو رہا ہو، کرکٹ میچ ہو رہا ہو،
تو جب کیمرہ کبھی وہ شائقین پر جاتا ہے تو وہ ان کی عورتیں اور مرد کیسے ننگے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کبھی اسلامی ملک میں یو اے ای ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ممالک میں جب میچ ہو رہا ہے تو کبھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے؟ یہی فرق ہے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن میں اور ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن میں. ٹھیک، تو یہ مطلب جو ہے نا اس کا جو پہلے بات ہم نے کی تھی کہ اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کا کمپیریزن امپاسبل، بلکہ میں تو اس کو اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن کی توہین سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا وہ موازنہ یا کمپیریزن کسی دوسری چیزوں سے کیا جائے. اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن سپیریئر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اس کے مقابل نہ کوئی کلچر اینڈ سویلائزیشن آیا نہ کوئی آ سکتا ہے. کیونکہ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ایک چیز اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہے، یہ گارنٹی شدہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، تلاش کرنے سے بھی کوئی خامی نہیں ملے گی. ہاں اگر مطلب کہیں کوئی اس طرح کا سر پھرا تنقید کرے تو وہ اس پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماری امپلیمنٹیشن کی وجہ سے مطلب وہ اس پر کوئی فرق آ سکتا، تنقید وہ کرتے ہیں. حقیقت میں اسلامی کلچر سویلائزیشن پر نہیں کرتے. یہ ہم کیونکہ مغرب کی تہذیب سراسر خامیاں، سراسر نقص نقائص سے بھری پڑی ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارا آج کا جو موضوع تھا یہ بھی یہی تھا کہ اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ورسز ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں ہی کہا تھا، ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن کے بارے میں، کہ ہے نزع کی حالت میں یہ تہذیب جواں مرگ، یعنی یہ اب ختم ہونے کے قریب، اب مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے. شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی، یعنی وہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ اس کو پروموٹ کرنے کی تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہے، لیکن مطلب جو غلط چیز ہے وہ غلط ہی ہوتی ہے. بے حیائی گناہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اس لیے ایک بار رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، ہمیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم خود ہی اس کو ختم کر دو گے. اور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ برطانیہ کا جو سابق وزیر اعظم تھا ٹونی بلیئر، اس کی سالی وہ مسلمان ہو گئی، اس نے حجاب پہننا شروع کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اب میں کمفرٹیبل ہوں. اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان قریب یہ اسلام ایک دن ٹونی بلیئر کو بھی متاثر کرے گا. اور ہو رہا ہے. یورپ میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ خود اس تہذیب سے، ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن سے تنگ آ چکے ہیں. گندگی ہی گندگی. جب ادھر اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن میں وہ اتنی پاکیزگی دیکھتے ہیں، ہر طرح سے صفائی اور پھر اس پر عمل کرنے سے یعنی دنیا اور آخرت بھی دونوں بنتی ہیں، تو پھر وہ اس گندگی والی زندگی کو چھوڑ کر ادھر پاکیزہ اور ایمان اور حیا والی زندگی میں آ رہے ہیں. تو اس لیے اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، ہمیں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم خود ہی اس کی تباہی کا سبب بنو گے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کرو گے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو تم آپ نے خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا وہ ناپائیدار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ پائیدار ہے، مضبوط، ہر طرح سے گارنٹی شدہ. مالک کی بنائی ہوئی چیز اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیز یہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے خود بنائی ہوئی نا تہذیب، سیلف میڈ، یہ زیادہ دیر تک اب نہیں چلے گی، کیونکہ ان کے جو تم نے یہاں پر جو اس میں اصول و ضوابط بنا رکھے ہیں یہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں اور یہ چل بھی نہیں رہے، کیونکہ یورپ میں اب اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن کو بہت یعنی
پذیرائی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا ڈفرینسز بٹوین کلچر اینڈ سویلائزیشن، یہ کامن ہم نے لیے ہیں، اور کہیں کہیں ہم نے اسلامک کلچر اور سویلائزیشن مطلب اس کو دوسرے حصے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. پہلے حصے میں ہم نے کامن کلچر اینڈ سویلائزیشن کے ڈفرینسز بیان کیے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم نے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ورسز ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن کا جائزہ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کافی جو ہے نا وہ مفید ہوگا. تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی مفید معلومات دی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.